رضا اس میں ہے, اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ لوگ قائم ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ بھی قائم ہوں. آپ یہ عہد کر, یہ اسے انٹرفیئر کی بات نہ دیں. میں تو جو بھی بات کرتا ہوں اپنے دل سے کرتا ہوں, ایمان سے بات کرتا ہوں, کہ آپ اسے کوئی رسمن یہ نہ لیں کہ جی ہم مسلم کرسچن اکٹھے ہوئے ہیں تو چلو رسمی بات ہے. میں آپ سے دل کے لیے یہ میسج, اپنے دل سے یہ میسج لایا ہوں کہ آپ اپنی کتاب پر قائم ہوں, اپنی کتاب کو تلاوت کریں. اور جو ہمارا قرآن مجید ہے, جو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے آخری نبی کے وسیلہ سے وہ یہ فرماتی ہے کہ اے ایمان والو, اے اہل کتاب, تم جو قائم ہو ایسی امت, تم جو راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرتے ہو, جو اللہ کو سجدے کرتے ہو, تم اگر اس کتاب کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹکو گے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ قائم ہو جائیں. لہٰذا کچھ باتیں یہاں کر رہے تھے, اور اجمل عرفان خان صاحب نے بھی کی, لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, اختلاف بھی ہوتا ہے, ورائٹیز بھی ہے. یار اس سے زیادہ آپ کیا چاہیں گے ایک مسلمان سے یا قرآن سے؟ اور کیا بیان کیا ہے کہ آپ قائم ہیں, آپ ایمان میں قائم ہیں. اللہ کا جو کلام تھا اس میں ابلیس نہیں مکس کر سکا. دیکھیں سب سے طاقتور جو دنیا میں ہے ابلیس سے علاوہ تو کوئی نہیں. ابلیس کے لیے یہ پابندی ہے اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے مطابق کہ جب تم اللہ کے کلام میں مکس کرنے کی کوشش کرو گے میں اس کو مٹاؤں. تو یہ گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ بائبل مقدس میں ابلیس کا عمل دخل کتاب مقدس میں نہیں. اس سے زیادہ رواداری اور محبت کی بات اور کیا ہو؟ بات صرف یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھ کر تو دیکھیں. میں تو اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یار عربی مجھے زیادہ اچھی نہیں آتی, ہم جو ہے وہ پکے قاری نہیں ہیں, تو اس کے لیے بڑی مار پڑتی تھی قاری بننے کے لیے, تو ہم بھاگے ہوئے, پکے قاری نہیں. لیکن آپ تھوڑا سا عربی کی سدھ لیں, اس سے آشنائی پیدا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے, اور پھر اس کی ٹرانسلیشن سیکھنے کی کوشش کریں. یہ مشکل کام نہیں. تو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن آپ کے لیے کتنی محبت, کتنا زبردست پیغام لایا امن اور سلامتی کا. یہ غلط فہمی ہے جو آج وہ ایک مولوی ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں الحمدللہ سے لے کے والناس تک ایک بھی آیت بھی نہیں. تو ایسے سر پھرے ہیں. لیکن جب آپ خود پڑھیں گے اور ڈائریکٹ اس کی بات سمجھیں گے, کسی مولوی کی نہ سنیں, آپ میری نہ سنیں, آپ خود پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ایک میسج ملے گا, آپ کی اپنی ذات کے لیے میسج ملے گا کہ اللہ پاک جب استحکام بخشتا ہے اپنی یاد کو. 1949 جب یہودیوں کا وہ واقعہ آیا, یہودی نبی علیہ السلام کو اپنے مدرسے میں دعوت دی, وہاں گئے, مدینہ میں ایک یہودیوں کا مدرسہ, تو وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پہ کشن لگائے اور نبی علیہ السلام کو بڑے عزت اور احترام سے اٹھایا. تو جب نبی علیہ السلام کے سامنے قرات آئی تو نبی علیہ السلام نے قرآن شریف کو کشن پہ رکھا. یہ کہنے کو انہوں نے کشن پہ رکھا عام سی بات ہے, لیکن بطور مسلمان یہ میرے لیے میرے نبی کی سنت ہے کہ بائبل پہ بغیر سوال کیے کتاب مقدس میں کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا, یہ بغیر سوال اٹھائے ہوئے میں کہتا ہوں میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, اس کو ابھی میں نے اس کو پڑھا نہیں تو میرے لیے یہ میرے نبی کی سنت بن گئی ہے کہ ہر مسلمان, لوگ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں صحیح ہیں کتاب مقدس میں, بھائی یہ میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے میں؟ جب میرے نبی نے یہ سوال نہیں کیا اور میرے نبی نے اس کو احترام بخشا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان ایسا ہے یا کوئی مائی کا لال ایسا ہوگا جو نبی علیہ السلام کو بتائے کہ یا رسول اللہ آپ نے غلط کی, معاذ اللہ آپ نے یہ کیا کیا, اس میں تو آدھی باتیں غلط. یہودیوں کے پاس تھی, یہودیوں سے منگوائی, اپنی تو نہیں لے کے گئے, یہودیوں سے کتاب منگوائی, اس کو عزت دی, اور صرف عزت نہیں دی بلکہ جیسا کہ نے بتایا ولید نے اس پہ عمل کیا. اس پہ عمل کرنا سنت ہے.
اس کو احترام دینا سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو کشن پہ رکھا اور فرمایا آمن تو بھی کی، میں تجھ پر ایمان لایا۔ تو کسی بدلی کتاب پہ نبی ایمان نہیں لاتے، نہ ہی بدلی کتاب پہ عمل کرتے، نہ ہی بدلی کتاب پہ سے جو ہے سزائے موت کسی کے لیے اناؤنس کرتے ہیں۔ اگر کہیں شک پیدا ہو جائے، یہ تو دنیا کے ایک عام جج کا رویہ یہ ہے کہ جب گواہوں میں، شہادتوں میں، کیس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے تو وہ کہتا ہے ملزم کو شک کا فائدہ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر کتاب مقدس بدل گئی ہوتی تو نبی علیہ السلام سزائے موت جیسا حکم نہ دیتے۔ یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارے نبی اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور ان کے الفاظ ہیں کہ اگلی روایت میں جو پوری روایت ہے اس میں الفاظ ہیں یا اللہ تو گواہ رہنا، آج میں نے تیرے حکم پر عمل کیا، اللہ مجھے میرا گواہ رہنا کہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا۔ تو یہ مسلمان بھائیوں، کتاب مقدس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا